بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، غیر ضروری بالوں کی ہر ہفتے صفائی کرنے سے بالوں کی نشوونما رفتہ رفتہ کم ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی اپنے گھر کے فرش پر مت تھوکیں، اس سے ٹی بی کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ دل کی گھبراہٹ سے نجات پانے کے لیے سیب بہت زیادہ مفید چیز ہے۔ چہرے کی چھائیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی کا ماسک بہترین چیز ہے۔ زیادہ میٹھی چیزیں استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں تو لیمو چاٹ لو، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ جو لوگ نیم گرم پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی جوان نظر آتے ہیں۔ زیادہ سوچنے والے لوگ جلدی برے ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے مت پئیں، اس سے کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہوتا۔ اگر آپ گندم کے آٹے میں سونف شامل کر کے کھائیں گے تو موٹاپا کبھی نہیں آئے گا۔ چہرے پر داغ دبے ہوں تو کھیرا کاٹ کر مساج کرو۔ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے سے ڈپریشن جیسی بیماری سے نجات ملے گی۔ انار دانے کی چٹنی بنا کر روزانہ کی بنیاد پر استعمال کر لو، آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا اور ہاضمہ زندگی بھر ٹھیک رہے گا۔ ہری شملہ مرچ استعمال کرنے سے جھریاں جلدی غائب ہو جاتی ہیں۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جا پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ ناظرین، ماہواری کا درد ٹھیک نہ ہونے کی صورت میں تلوں کا تیل استعمال کیا کریں۔ زیرے کے استعمال سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کے استعمال سے آپ کی قوت پام میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا اور تولیدی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ اگر چہرے پر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ اگر آپ تعدیر جوانی چاہتے ہیں تو روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھایا کرو، ساتھ 2 کھجوریں کھا لیا کرو۔ رات کو سوتے وقت دائیں جانب منہ کرنے سے اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ دائیں جانب منہ کر کے سونا سنت بھی ہے۔ صبح اٹھ کر چہرے پر مساج کرنے سے آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ پستہ کھانے سے قلب کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ رات کے وقت چاکلیٹ یا پھر مٹھائی مت کھائیں، اس سے آپ کی نیند متاثر ہوگی اور بلڈ پریشر بڑھنے کے خطرات بھی ہو جائیں گے۔ بادام کھانے سے دماغ کی گروتھ بڑھتی ہے اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ رات کے وقت چاول کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ لیموں کو نیم گرم پانی میں ڈبو کر نچوڑنے سے رس زیادہ نکلتا ہے۔ جس کی نظر کمزور ہو رہی ہے اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلائیں، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ شہد کو گرم کرنے کے بعد نہیں کھانا چاہیے۔ بخار میں شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ادرک کا زیادہ استعمال کرنا سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں کیونکہ چینی زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ ہوتی ہے ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اگر بلی کسی برتن میں منہ مار جائے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے کیونکہ یہ حالت اضطراری کے حکم میں ہے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ خوش رہا کریں کیونکہ خوش رہنے سے بالوں کی تندرستی کا گہرا تعلق ہے اور اس سے انسان جلدی برا نہیں ہوتا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی پریشان حال بال بکھرے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، بتائیے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں۔
یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو۔ پھر اس نے کہا، بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے۔ یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو۔ پھر اس نے پوچھا، اور بتائیے زکوٰۃ کس طرح مجھ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شرع اسلام کی باتیں بتا دی۔ جب اس عرابی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت دی، نہ میں اس میں اس سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کر دیا ہے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ مراد کو پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سچ کہا ہے تو جنت میں جائے گا۔ کھانے کے بعد صرف ایک کھجور کھا لیا کرو، اس سے پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ سفید بالوں سے نجات چاہتے ہیں تو سفید بالوں کے لیے پیاز نہایت مفید ہے۔ پیاز کا پیسٹ بنا کر سر میں اچھی طرح لگائیں اور آدھے گھنٹے کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ ایک ہفتہ ایسا کرنے سے انشاءاللہ سفید بال کالے ہو جائیں گے۔ اجوائن روزانہ کھائیں۔ اجوائن میں جسمانی خوبصورتی کا راز چھپا ہوا ہے۔ بات جب عزت نفس تک پہنچ جائے تو کتنا ہی گہرا تعلق ہو، ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت ہے، تعلق تو اور بھی بن جاتے ہیں۔ اچھی صحت چاہتے ہو تو رات کا کھانا کم سے کم کھاؤ اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ جو عورت خود کو خوبصورت رکھنا چاہتی ہے وہ سیب دودھ کے ساتھ نہار منہ کھا لیا کرے۔ پودینے اور میتھی کے پتے پیس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کیلولا کر لیں، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ کڑوے بادام کے تیل سے گھٹنوں کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ طویل بخار ہو جائے تو جان لو یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ سوکھی کھجور کھا لینے سے دل اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، قریش زمانے جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن روزے کا حکم دیا، یہاں تک کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ کچے مونگرے چبا لینے سے عورتوں میں پانچ پن کی بیماری نہیں آتی۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے برے خواب نہیں آتے۔ دن میں 4 سے 5 انار کھانا جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کیا کریں۔ دل کی اطاعت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔ چاول زیادہ کھانے سے معدہ بھی خراب ہوتا ہے اور انسان کو جوڑوں میں درد جیسی بیماری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ زیتون کا تیل جسم کی نشوونما اور جلد کے امراض کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ درخت اور پودوں کے پاس رہنے سے سکن بری نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے گریز کیا کریں۔ کھانے کے بعد پانی پینا ایسا ہے جیسے زہر پینا۔ رات کو سونے سے پہلے اسبگول کا چھلکا نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرو، اس سے گردے صاف ہو جائیں گے۔ جس طرح بخار میں منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے اور کھانے میں لذت محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں میں مبتلا رہنے سے عبادت کی لذت سے محروم رہتی ہے۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کی مفاد ختم وہاں ان کی محبت بھی ختم۔ روزانہ صبح اٹھ کر گھاس پر چلنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور ڈپریشن سے نجات مل جاتی ہے۔